تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ بات سنی، جو منافقین نے بات پھیلائی تھی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، تو صحابہ جو پہاڑوں کی جانب نکل گئے غم کے اندر اور دکھ میں، صدمے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو کھینچا، اور جب لوٹ کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام سے بھی نوازا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ تمہاری حالت بھی یاد کرو جب تم پہاڑوں کو چلے ہوئے بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی تم میں سے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاداش میں تمہیں ایسے غم اور غم پہنچائے تاکہ تم آئندہ اس بات سے غم نہ کرو، اور جو کچھ تم سے چھوٹ جائے یا کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو اس پر تمہیں جو ہے غم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمالوں کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پکار پر نہ آنے سے ان کو ایک مرتبہ ایسا سبق سکھلایا کہ ہمیشہ کے لیے نبی کی اطاعت صحابہ میں جم گئی، اور اللہ جل شانہ نے آنے والی آئندہ کی آفتوں اور تکلیفوں سے لڑنے کی صلاحیت اور ڈٹنے کی اور مقابلہ کرنے کی ہمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرما دی۔ جب صحابہ حضور کے بلانے پر آ گئے، جب پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام تو بقید حیات اور موجود ہیں، تو حضور علیہ السلام کی پکار پر پھر صحابہ نے جو اپنی قوت کی اور اپنے عشق کے جوہر دکھائے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ نے پھر اس کا انعام نازل فرمایا۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس غم کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے دلوں پر نیند طاری کر دی۔ جب کفار بھاگ گئے پھر ان میں سے نیند آنے لگی، اور صحابہ کی جماعت جو ہے وہ وہیں میدان جنگ میں سو گئی، اور منافقین کو اپنے دلوں میں ایسے خیالات اور اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق ایسی باتیں کہنے لگے جو جاہل لوگ کہا کرتے ہیں، اور وہ یوں کہنے لگے کہ ہماری کوئی رائے اگر مان لی جاتی تو ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ آپ جواب دیجئے ان الامر کلہ للہ، حکم تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے دلوں میں باتیں ہیں وہ منافقت چھپا رہے ہیں، دشمنی چھپا رہے ہیں، چاہتے یہ تھے کہ شہر میں رہ کر لڑا جائے، اور ظاہر کر رہے ہیں وہ باتیں الگ ہیں۔ آپ اور یقولون لو کان لنا، یہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری رائے مانی جاتی تو یہ شہادت جو 70 صحابہ شہید ہوئے یہ شہادت نہ ہوتی۔ اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ قل لو کنتم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کا شہید ہونا اللہ نے طے کر رکھا تھا وہ اپنے شہید ہونے کی جگہ پر آ کر پہنچ جاتا اور شہادت کا جام پی لیتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے دلوں میں سے صفائی، تمہارے دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دے اور آزمائش کر لے، اور دلوں کے میل کچیل کو صاف کر دے کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، جان اللہ ہی کی ہے، اور اطاعت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی، اپنی رائے کی اطاعت نہیں ہے، حضور کی بات کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک جو لوگ جنگ کے دن لوٹ کر چلے گئے تھے تو شیطان نے ان کے دلوں میں بعض باتیں ڈال دی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ سستیاں کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب وہ اطاعت میں آ گئے، انہیں احساس ہو گیا غلطی کا، انہوں نے اس کی سزا بھگت لی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائش ختم ہو گئی۔ عفی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یہ سچے مومن تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے ان آیات کے اندر ایمان والوں کے بہت بڑے سبق دیے ہیں کہ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں کامیابی ہے اور اللہ کے حکم کو ماننے ہی میں کامیابی ہے۔ جو اگر رائے کے خلاف بھی اگر معاملہ ہو، اللہ کی طرف سے وہی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ شہادت لکھی ہے تو شہادت میدان جنگ میں آتی ہے۔ آج انسان میں جذبہ ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کا، اپنے گاؤں کے لیے شہید ہونے کا، اپنی قوم کے لیے شہید ہونے کا، اپنے علاقے کو دشمنوں سے بچانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شہادت تو ایک مرد مومن کے لیے، ایک بہادر سپاہی کے لیے دل کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ اس موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ بستر پہ ہی موت آئے گی۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، دلوں میں ہمت آ جاتی ہے، اور پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والی صفت نہیں رہتی۔ اور صحابہ جو کچھ لوگ بھاگ گئے تھے، اللہ نے کہا کہ خود بھاگے نہیں تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں بھگایا تھا۔ اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے جو ہے تانا نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اسے شیطان نے ورغلایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی اور ملک کے لیے، قوم کے لیے، امن امان کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔